وہ شیر جو ایک زمانے میں اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانا چاہتا تھا، 24 گھنٹے ابھی گزرے ہیں، صرف 24 گھنٹے. جو پاکستانی سیاست کے اس شیر کے ساتھ سب سے قریبی سمجھا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان ابھی فیصلہ نہیں ہوا. تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ آپ صرف ان لوگوں کا ذرا مائنڈ سیٹ کا اندازہ کیجئے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا موازنہ کر رہے ہیں. قاضی فائز صاحب جو ہے نا وہ اپنی اسٹرینتھ بڑھا رہے ہیں، کل کو جو فیصلے جو ہے نا وہ اپنی طرف جو ہے وہ کر سکیں. انکار کر دیا، معذرت کر لی، انہوں نے کہا جناب میں نہیں کر سکتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، تقریباً 24 گھنٹے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. وزیر اطلاعات، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی تھی. 24 گھنٹے کے اندر ہی اتنا کچھ ہو چکا ہے. یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس سے عجیب قسم کی سگنلز اور وائبز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب اس مرتبہ اب ہم نے بڑی تیزی سے جانا ہے، کیونکہ یہ شارٹ ٹرم ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ ضرور اچیو کیا جائے آپ کی مدد سے. تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجیے گا. اچھا جی، میں ایک تبصرہ شروع کرنے سے پہلے ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ کہانی جو ہے وہ تھوڑا سا وائلڈ لائف کے حوالے سے ہے. میں نا یہ وائلڈ لائف کی ڈاکومنٹریز میں بہت دیکھتا ہوں، تو خاص طور پہ شیر کے حوالے سے میرا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. مطلب آپ اگر صرف یہ دیکھیں نا کہ شیر رہتا کس طرح ہے جنگل میں، اس کا لائف سائیکل، وہ جب پیدا ہوتا ہے ایک کب ہوتا ہے چھوٹا سا، اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کی ماں اس کا کس طرح خیال رکھتی ہے، اس کو شکار کرنا کس طرح سکھایا جاتا ہے، شکار کرتے کرتے جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ کس طرح ایڈجسٹ ہوتا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کا رکھوالا بن جاتا ہے اور بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ پورے اپنے خاندان کے، یہ ایک گروپ بن کے نا یہ چلتے ہیں. جس طرح ایک کنبا ہوتا ہے نا، اس میں مطلب 4-5 جو ہے وہ فیمیلز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 1-2 جو ہے وہ میلز ہوتے ہیں، پھر ان کے آگے بچے ہوتے ہیں، اور یہ کنبا اسی طرح پورے جنگل میں جو ہے وہ موو کرتا ہے. ان کا ایک ایریا ہوتا ہے، اس ایریا سے جو ہے وہ کسی اور شیر کو اندر نہیں آنے دیتے. اگر آ جائے شیر، اگر اندر آ جائے، کوئی اور شیر اگر اندر آ جائے تو یہ جو میل شیر ہوتے ہیں نا، یہ جا کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو اندر نہیں آنے دیتے. یہ کام ان کا ہوتا ہے. شکار کرنا جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ فیمیلز کی ہوتی ہے. تو بہرحال میں یہ سائیکی جو ہے نا، میں بہت اس کو پڑھتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، ڈاکومنٹریز بھی میں دیکھتا ہوں. لیکن اس کے اندر نا ایک بڑی افسوسناک بات ہوتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی ایک افسوسناک بات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شیر ظاہری بات ہے جب تک وہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، اپنی پیک پہ ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی پرواہ نہیں کرتا. وہ جس کا دل کرتا ہے وہ بڑے سے بڑے جانور سے بھی بھڑ جاتا ہے اپنے خاندان کی خاطر، اس کو بچانے کی خاطر. لیکن جب شیر بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو آپ یقین کیجئے، جا کے اس کو پڑھیے گا، جا کے اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے، بڑا دردناک ہوتا ہے. ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کے اپنے خاندان میں جو تگڑے شیر، جو نئی نوجوان نسل آ رہی ہوتی ہے نا، جب وہ بڑی ہوتی ہے اور وہ تگڑی ہوتی ہے، تو جو بوڑھا شیر ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی بالکل کوئی اوقات نہیں ہوتی. اور وہی شیر اور شیرنیاں جو اس کے انڈر ہوتے ہیں وہ ایک وقت میں اس کا حکم مانتے ہیں، بڑے شیر کا، جسے کہتے ہیں ببر شیر دا حکم مانتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کی کوئی بھی نہیں سنتا، اور پھر ون فائن ڈے یا تو وہ بیماری سے مر جاتا ہے، یا پھر کوئی اور شیر اس کے ساتھ اپنے ایریا کی لڑائی کے اندر جو ہے نا اس کو مار ڈالتا ہے. اور اسی شیر کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو دیگر شیر بھی کھا سکتے ہیں. بڑا دردناک قسم کا اس کا اینڈ ہوتا ہے. تو یہ پوری لائف سائیکل نہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آئی ہوپ ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ میں کیوں اتنے شوق سے، کہ ایک پاور اور پاور کے بعد اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ کس طرح ڈکلائن آتا ہے. میں یہ کہانی سنانے کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی میں اپنے سامنے یہ جو سیاست دیکھ رہا ہوں اس وقت، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح یہ جنگل کی کہانی میری آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ چل رہی ہے، کہ پاکستانی سیاست کا یہ شیر، اس نے کیا عروج دیکھا، اور کیا اب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے اس کا یہ ڈکلائن دیکھ رہے ہیں. کہ وہ شیر جو ایک زمانے میں اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانا چاہتا تھا، کہ کہو مجھے امیر المومنین کہو، وہ شیر جو یوں کر کے انگلی ہلاتا تھا
تو 40-50 ایم این ایز ایم پی ایس تو ایم ہی چھانگا مانگا پہنچ جاتے تھے, یا ایم پی ایس چھانگا مانگا پہنچ جاتے تھے. وہ یوں انگلی ہلاتا تھا تو پتہ نہیں کتنے ایم پی ایس ہاسٹل میں بند ہو جاتے تھے. وہ یوں انگلی ہلاتا تھا تو سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی ہو جاتی تھی. لیکن آج یہ صورتحال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. آج یہ صورتحال ہے کہ ابھی صرف 24 گھنٹے گزرے ہیں, صرف 24 گھنٹے گزرے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑ کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئے کہ جناب ہم پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں, اور ہم اس کے لیے جو ہے یہ فائل اور یہ ریفرنس جو ہے موو کرنے لگے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو 24 گھنٹے کے اندر ہمیں اسحاق ڈار صاحب جو نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں. نواز شریف کے بارے میں تھوڑا سا پارٹی سٹرکچر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سیاسی طور پہ اگر کوئی سب سے قریب پارٹی کے اندر کوئی سمجھا جاتا ہے نا, تو وہ شہباز شریف سے بھی زیادہ جو ہے وہ اسحاق ڈار کبھی کبھار سمجھے جاتے ہیں. تاثر آتا ہے یہ. تو اسحاق ڈار صاحب نے آج جب گفتگو کی ایک تقریب میں, تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ جناب ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے خلاف ای سی بی کے پاس فورن فنڈنگ کے ثبوت ہیں, یہ حقیقت ہے, کوئی جھٹلا نہیں سکتا. الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ جماعت ہے. 9 مئی کا واقعہ قابل مذمت ہے, اس میں جو ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا. تحریک انصاف پر پابندی کے معاملے پر اتحادیوں سے مشاورت کریں گے. نون لیگ کی قیادت اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. قانون اور آئین کے تحت فیصلہ ہوگا. قانون اور آئین کے تحت کوئی سیاسی فیصلہ نہیں, ماورا آئین اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. مجھے یہ وہ جو میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہانی سنائی ہے, آپ صرف اندازہ کیجئے. میں عمران خان صاحب کو اسی بات کے اوپر ہمیشہ کرٹیسائز کرتا تھا کہ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے, آپ کی یہ جو یو ٹرن لینے کی صلاحیت ہے یہ کتنا ڈیمیجنگ. آپ کا لفظ, آپ کا دیا ہوا بیان, آپ کی کہی ہوئی کمٹمنٹ جو ہے اس کی کیا ویلیو ہے. 24 گھنٹے ابھی گزرے ہیں, صرف 24 گھنٹے. 24 گھنٹے کے اندر وہ شخص جو پاکستانی سیاست کے اس شیر کے ساتھ سب سے قریبی سمجھا تھا, وہ کہہ رہا ہے بھائی جان ابھی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا, ہم نے کیا کرنا. ابھی کل رات کو طالبہ طارق صاحب میرے ساتھ شو میں تھے. میں نے اپنا پچھلا ویلاگ اسی کے اوپر میں نے کیا تھا, اور میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ان سے اسپیسیفکلی پوچھا کہ کیا آپ کی اتحادیوں سے مشاورت ہو گئی ہے, کیونکہ ہمیں کچھ کبوتر اڑ کے آ کے یہ بتا رہے تھے کہ بھائی جان بات چیت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ شرجیل میمن کا جا کے جو ہے وہ ٹویٹ دیکھ لیں. اس میں انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ عمران خان اپنے پاؤں پہ خود انہوں نے کلاڑی ماری. یہ اس قسم کی بیان. لیکن آج شہری رحمان اور دیگر جو رہنما ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ جناب یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یہ ہم سے مشاورت کے بغیر کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے, آپ نے جب ان سے مشاورت نہیں کی, آپ نے خود پارٹی میں مشاورت نہیں کی, آپ کے اپنے پارٹی کے وزیر خزانہ جو ہے, وزیر خزانہ تو رہے نہیں, وزیر خارجہ, وہ عادت پڑ گئی ہے نا, سافٹ ویئر کے اندر عادت پڑی ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ, وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم نے فیصلہ کوئی نہیں کیا. تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ وہ انگلی, وہ جس کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے اشارے کے اوپر جو ہے سارا کچھ ہوتا تھا, آج اس کی کیا وقت ہے؟ پھر یہ حال ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اور آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بارے میں یہ اناؤنسمنٹ کر دی, اور اس کے بعد اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جس کا جہاں دل کر رہا ہے وہ بیٹھ کے چھلانگ مار کے جو ہے وہ اپنے بیانیے دے رہا ہے. مطلب اسحاق ڈار صاحب نے بھی بیانیہ دے دا, میاں جاوید لطیف صاحب بھی جو ہے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی آ کے ایک پریس کانفرنس کھڑکا دی, جس کا میں آلریڈی میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا تو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. مطلب وہ تو اس پورے سسٹم میں نہ وہ کابینہ کا حصہ ہے, نہ وہ حکومت کی ورکنگ کے اندر شامل ہے, نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے. میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں, نون لیگ میں سے کوئی, اس حکومت میں سے کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ بھائی جان کیا کرنا ہے. اب آپ صرف اس بات سے میاں جاوید لطیف کا اندازہ لگا لیجئے کہ پچھلے جب پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی, الیکشن سے پہلے والی وہ جو گورنمنٹ تھی, اس میں میاں جاوید لطیف کو انہوں نے کوئی پورٹ فولیو تک نہیں دیا ہوا تھا. یہ وقت تھی ان کی اس حکومت میں, اور اس مرتبہ ویسی وہ الیکشن ہار گئے. انہوں نے بھی پریس کانفرنس کرنے کا, پاجی میری بھی سن لو, تو سن لیتے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جی ریاست کو کمزور کرنے والے خفیہ ہاتھ سامنے لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ملک کے لیے خطرہ بن جائیں تو انہیں قومی جماعتیں نہیں کہا جائے گا. سیاسی جماعتیں ملک کا اثاثہ ہوتی ہیں, سیاسی جماعتیں کمزور کرنے سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے, لیکن سیاسی جماعت ملک کے لیے خطرہ بن جائے تو انہیں قومی جماعتیں نہیں کہا جائے گا.
پاکستان معاشی، اخلاق، دفاعی اور سفارتی لحاظ سے کمزور ہو چکا ہے. اب ہم مزید کسی امتحان دینے کے قابل نہیں رہے. سب جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے، لیکن پاکستان نے جب جب اپنی معاشی ترقی کے لحاظ سے قدم اٹھایا وہ لیڈرشپ نشان عبرت بنی. جو خفیہ ہاتھ پیچھے رہ کر ریاست کو کمزور کرتے ہیں ان کو سامنے لایا جائے. عمران خان نے تحریک لبیک پر پابندی لگائی تھی، لیکن اس وقت تو کسی جگہ سے تشویش کا اظہار کرنا یاد نہیں آیا تھا. آج ایک پریس کانفرنس میں ایک جماعت پر پابندی کی بات کی گئی تو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے ان کی، آپ صرف ان لوگوں کا ذرا مائنڈ سیٹ کا اندازہ کیجئے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موازنہ کر رہے ہیں تحریک لبیک کے ساتھ. تحریک لبیک بالکل ایک سیاسی جماعت ہے. میں یہ مت سمجھے گا میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ان کی کیا وقت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تیسری دفعہ ایک صوبے کی حکمران جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے ایک پرائم منسٹر رہ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس ملک کو ایک پرائم منسٹر اس جماعت نے دیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھال چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آج وہ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے پنجاب کے اندر. ان دونوں جماعتوں کا آپس میں کیا موازنہ بنتا ہے؟ اور ایک جماعت جو ہے وہ مذہبی عقائد کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پالیٹکس کرتی ہے. ایک جماعت جو ہے وہ نیشنل پالیٹکس کرتی ہے، وہ ایک فیڈرل پارٹی ہے. تو آپ اس کے اوپر کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب یہ وہ اس وقت جب پابندی ہوئی تھی تو کوئی تشویش نہیں ہوئی تھی؟ تشویش تو ہوئی تھی، اس وقت بھی تشویش ہوئی تھی. کیا اس وقت تحریک لبیک کے لوگوں نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ جناب یہ پابندی آپ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی اب کیوں تشویش ہو رہی ہے؟ اتنی اممیچور قسم کی، میں وہی بات کہتا ہوں نا، مجھے مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ بات لگتا ہے یہ اپنی 90s کی پالیٹکس سے آج تک باہر ہی نہیں آئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو میچور کرنے کا فیصلہ کیا ہی نہیں ہے کہ ہم ذرا اپنے آپ کو کیونکہ ظاہری بات ہے سوچ جو ہے نا، جو آج تک بھی زیادہ تر لوگوں کی سوچ ہے وہ آج بھی وہی لوگ ہیں جو 90s سے پالیٹکس کر رہے ہیں. نئے لوگوں کو آپ موقع کہاں دیتے ہیں کہ وہ کوئی فریش مائنڈ جو ہے وہ پارٹی کے اندر آئیں، جو ایک نئی سوچ سامنے لے کر آئیں. بڑے بڑے ڈیسیجن میکرز جو ہیں یہ وہی 80s 90s والے جو لوگ ہیں، یہ وہی سارے پالیٹکس کر رہے ہیں. تو ایک عجیب قسم کی کنفیوز قسم کی صورتحال جو ہے نا وہ سامنے دیکھنے. خواجہ آصف صاحب نے بھی سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے. پی ٹی آئی کا مقصد صرف اور صرف اقتدار ہے. بیرونی طاقتوں کو جا کر آمادہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان مخالف باتیں کریں. ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ضرور ہونی چاہیے. عدلیہ موسموں کی نہیں بلکہ آئین و قانون کی تابع ہوتی ہے. توہین عدالت کی کارروائی جب بھی ہوئی سیاستدانوں کے خلاف ہوئی. 9 مئی کو شہداء کی توہین ہوئی، اس پر کوئی سزا اور جزا نہیں. عدالت میں کوئی اونچا بول دے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. اب ذرا عدلیہ کے اوپر بھی آ جائے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے عدلیہ کا چونکہ ذکر کیا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی آ جائیں. وہاں پہ بھی ایک عجیب ذرا کھچڑی سی صورتحال جو ہے بنی. ہوا یہ کہ کل رات کو جو ہے وہ ایک لیٹر سامنے آیا سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ موو جو ہے وہ سامنے آئی کہ جناب انہوں نے 4 ایڈ ہاک ججز جو ہے ان کی تقرری کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب بیک لاگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تقریباً 40 لاکھ کیسز جو ہے وہ ہائر کورٹس کے اندر موجود ہیں، جس میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ موجود ہے. تو اس وجہ سے بیک لاگ بہت زیادہ ہے اور وہ سنبھالا نہیں جا رہا، اور اس کی تعداد جو ہے نا پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جبکہ اس وقت آپ کے سارے جو سلاٹس تھے وہ آلریڈی فلڈ تھے 17 ججز کے. تو اب اس کو جو ہے 4 ججز مزید ایڈ کر کے اس کو جو ہے 3 سال کے لیے ان ججز کو جو ہے وہ ایڈ ہاک بیسس پہ لگایا جائے، اور تاکہ تعداد 21 ہو، تاکہ آپ کے کیسز جو ریزالو ہونے کی جو ہے وہ فریکوینسی بڑھ جائے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے کہ جناب یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہے نا وہ اپنی اسٹرینتھ بڑھا رہے ہیں، نمبر آف اسٹرینتھ جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ کل کو جو فیصلے جو ہے نا وہ اپنی طرف جو ہے وہ کر سکیں. پہلے 13 ججز میں سے 8-5 سے فیصلہ آیا تھا. یہ 4 ججز بیچ میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریورٹی جو ہے وہ ان کی ہو جائے. مجھے یہ بہت زیادہ فار فیچ لگتا ہے. وہ میں آپ کو بتا دوں کیوں. وہ فار فیچ اس لیے لگتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اگر کیس ہے، فار ایگزامپل اگر وہ یہ کیس ہے تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جب اس کی اپیل ہوگی تو سننا تو انہی ججز نے جنہوں نے مین کیس سنا تھا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کو یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو پابندی والا ہے، تحریک انصاف پہ پابندی والا جو ریفرنس ہے، جب یہ سپریم کورٹ آئے گا اور اس کے اندر جب یہ سارے ججز بیٹھیں گے تو یہ تعداد جو ہے وہ اس کے بعد 17 نہیں بلکہ 21 ہو جائے گی. تو جس کی وجہ سے یہ ساری موو جو ہے یہ ہو رہی ہے. یہ بھی بہت فار فیچڈ ہے. یہ بھی بہت زیادہ فار فیچڈ اس لیے کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ الٹیمیٹلی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے ججز جو ہے وہ بیچ میں بیٹھیں گے. اچھا، لیکن اس کے اندر بھی ایک بیک فائر ہوا ہے. میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں اس ساری تھیوری کے اوپر، اس میں بھی ایک اور بیک فائر یہ ہوا ہے کہ 4 نام جو ہے وہ بیسکلی دیے گئے تھے
چیف جسٹس کی جانب سے کہ جناب ان لوگوں کو جو ہے وہ ایڈ ہاک جج ہونا چاہیے، جس میں جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل، ان کو جو ہے وہ اپروچ کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جناب یہ ایڈ ہاک جج جو ہیں وہ لگ جائیں۔ اب اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ جسٹس مشیر عالم نے جو ہے انکار کر دیا ہے، معذرت کر لی، انہوں نے کہا جناب میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں جو ہے وہ اپنے کاموں کے اندر میں بزی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ میرے لیے میری حیثیت سے زیادہ مجھے عزت دی گئی ہے۔ ایڈ ہاک ججز نامزدگی کے بعد سوشل میڈیا پر جو مہم شروع کی گئی اس سے شدید مایوسی ہوئی، موجودہ حالات میں بطور ایڈ ہاک جج کام کرنے سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ 2007 میں سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے تو انہوں نے ایک آنکھوں کا ہسپتال قائم کیا تھا۔ عدلیہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے معاشرے کے لیے اپنا ادھورا فلاحی کام دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ وہ عمر کے اس حصے میں فلاحی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، 20-22 سال کافی کام کر لیا ہے، فلاحی کاموں پہ وہ توجہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ مطلب انہوں نے ایک ریزن بنائی ہے کہ جناب میں مزید جو ہے وہ میں اس کے اوپر نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن میرا دوبارہ یہ سوال ہے کہ آپ ایک دفعہ پہلے ججز سے پوچھ تو لیں، آپ جن کو نامنیٹ کر رہے ہیں آپ ان سے ایک دفعہ پوچھ تو لیں، ان سے وربل ایک اپروول تو لے لیں کہ جناب ہم آپ کو نامنیٹ کرنے لگے تو آپ کی رضامندی ہے۔ اب یا تو پھر میں ایک تھیوری ہے، صرف میں تھیوری پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یا تو ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ اپروول جو ہے پہلے لے لی گئی ہو، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک بیکلیش آیا ہے اس موو کا، اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں سیکنڈ تھاٹس آنا شروع ہو جائیں کہ نہیں بھائی اپنی عزت زیادہ پیاری ہے۔ اس موقع کے اوپر جب معاملہ جو ہے وہ کچھ سیاسی ہو چکے ہیں رادر دین جوڈیشل کے، سیاسی ہو چکے ہیں اور ہر فیصلہ جو ہے وہ سیاسی اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، تو یہ موقع نہیں ہے کہ بلا وجہ جو ہے نا وہ اڑتا تیر اپنی طرف موڑ دیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ موو بھی جو ہے وہ بیک فائر ہو گئی ہے فی الحال۔ اب باقی ججز اس کے اندر کیا کرتے ہیں لیٹس سی۔ بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا نو ایڈ ہاک جج ہیز بین اپوائنٹڈ ان ایس سی سنس 2015 اٹ واز ڈیسائیڈڈ ان پرنسپل دیٹ ایڈ ہاکزم از prejudicial to the independent judiciary. Therefore, the move to appoint ad hoc judges and that to 4 judges at once and during vacation is uncalled for and is unprecedented. This will not reduce the case burden but would rather compromise the entire SC and its judges. There is also a genuine apprehension that the move is aimed at PTI reserve seats adjustment and its standing as a party. CJ should avoid judicial controversies at such critical time. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ یہ رد عمل اس کے اوپر آ گیا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے، بلکہ تقریباً 1 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، بیسکلی ٹیلی گراف نے ایک سٹوری دی تھی اور اس کے اوپر جو ہے نا اب کافی کنٹروورسی ہو رہی ہے۔ ٹیلی گراف نے ایک سٹوری اس وقت یہ دی تھی کہ جناب ایک آرٹیکل تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی جنرل عاصم منیر از رپورٹڈ ٹو ہیو انفارمڈ مسٹر خان ہی وانٹڈ ٹو انویسٹیگیٹ ایلیگیشنز آف کرپشن اراؤنڈ ہز وائف اینڈ ہر سرکل. Then in June 2019 he was removed from his post only 8 months into what was meant to be a 3-year term. Basically یہ اس سے تعلق ہے کہ جنرل عاصم منیر کو جو ہے ان کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا تھا، کیونکہ یہ زبان زد عام بات ہے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بشرا بی بی کے حوالے سے ان کی تحقیقات کرنا چاہتے تھے، اور جب وہ تحقیقات انہوں نے کی تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، جو کہ ابھی صرف انہیں آئے ہوئے 8 مہینے ہوئے تھے، لیکن ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے یہ 21 مئی 2023 کو، یہ آپ سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیلی گراف کا آرٹیکل لنک جو ہے وہ شیئر کر کے انہوں نے وہاں پہ اس وقت لکھا تھا The article claims that I had made General Asim resign as DG ISI because he had shown me my wife Bushra Begum's corruption cases. This is completely false. Neither did General Asim show me any proofs of my wife's corruption, nor did I make him resign because of that. تو انہوں نے اس وقت مئی 2023 میں 21 مئی 2023 کو اس بات کو ڈینائی کیا تھا کہ میں نے جنرل عاصم منیر کو اس وجہ سے نہیں ہٹایا، یہ خبر غلط ہے، ٹیلی گراف سے جو لکھا ہوا ہے اپنے آرٹیکل میں یہ غلط ہے، میں نے اس وجہ سے جنرل عاصم منیر کو نہیں ہٹایا تھا۔ بائی دا وے علی زیدی صاحب جب میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو کیوں ہٹایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا بس وہ میری بنتی نہیں تھی میں نے ہٹا دیا۔ یہ بات انہوں نے علی زیدی صاحب نے کہی تھی۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کا بیان آج کا مطلب پچھلے 24 گھنٹے کا جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ شیئر کیا گیا ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے اب ذرا اس میں دیکھیں۔ اب یہ میں پہلے نون لیگ کے یو ٹرن کی بات کر رہا تھا نا، اب ذرا خان صاحب کے یو ٹرن کی ذرا بات سنیے گا۔ لکھتے ہیں میری بیوی کو جنگل کا بادشاہ اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہے، جنگل کا بادشاہ ہم سب جانتے ہیں آرمی چیف کو کہتے ہیں، میری بیوی کو جنگل کا بادشاہ اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہے کیونکہ جب میں نے انہیں عہدے سے ہٹایا تھا
تو انہوں نے میری بیوی کو کال کر کے سفارش کرنے کا کہا, لیکن انہوں نے سفارش نہیں کی, اس لیے میری بیوی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ اب جا کے مطلب مئی 2023 میں یہ بات جو ہے وہ نہیں بتائی گئی. انہوں نے کہا بیوی کا اس سارے معاملے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی اس وجہ سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ میری بیوی نے جی جنرل عاصم منیر نے بشرا بیوی کو کال کی تھی اور سفارش کرنے کا کہا تھا, تو وہ مانی نہیں, تو اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک عجیب مطلب گھڑمس ہے, اور یہ سارا کچھ مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پہلے نہیں, لیکن اب چونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا سارے گلوز اتار لیے گئے ہیں اور سارے گلوز اتار کے جو ہے فائٹ ہو رہی ہے, تو اس لیے اب یہ ایک نیا شوشہ جو ہے وہ بیچ میں آ گیا کہ جناب. تو آپ نے اگر ایسی بات تھی کہ فار ایگزامپل اگر ایک چیف جو ہے وہ آپ کی بیوی کو کال کر کے سفارش کر رہا ہے جو آپ کے مطابق, تو آپ نے بعد میں عارف الوی کے ذریعے ان کو بطور آرمی چیف بنانے کا کریڈٹ کس بات کا لیا تھا؟ پھر آپ نے تو کلیم کرتے ہیں نا, آپ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف بننے لگے تھے, ہم چاہتے تو ہم روک سکتے تھے, لیکن میں نے کہا کہ نہیں ہونے دو. یہ تو آپ کا آن ریکارڈ یہ بیان موجود ہے. تو پھر آپ نے اس کو کیوں ہونے دیا؟ اگر ایک سفارشی بندہ تھا اکارڈنگ ٹو یو, تو پھر آپ کو تو نہیں بنوانے دینا چاہیے تھا, لیکن آپ نے پھر بھی بنا دیا. تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار آپ بیانات دے دیتے ہیں, آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ یار میں نے ماضی کے اندر کیا تھا. جس طرح فار ایگزامپل ISI کو فون ٹیپنگ کا اختیار ملا ہے, تو خان صاحب جو ہے اب PTI شاید یہ بھول جاتی ہے کہ خان صاحب تو خود میرے انٹرویو میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے جو فوائد ہیں وہ مجھے بیان کر چکے ہیں کہ کتنی اچھی چیز ہے یہ, صحت کے لیے, ملک کے لیے, قوم کے لیے کتنی زبردست چیز ہے اگر ISI جو ہے وہ فون ٹیپنگ کر رہی ہو. اچھا جی, اب ذرا کھیل کے میدان سے بھی ایک خبر شامل کرتے ہیں جناب, اور وہ خبر یہ ہے کہ 3 انڈین کرکٹرز جو ہیں وہ کافی زیادہ تنقید کی زد میں آئے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ ایک تو ہربھجن سنگھ, سریش رائنا اور یوراج سنگھ, اور 4 اور گرکیرت مان, یہ 4 افراد جو ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیسزم فیس کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا انگلینڈ کے اندر جس میں فائنل میں بھارت نے, یہ جو سارے ویٹرنز ہیں کھلاڑی, انہوں نے جو پاکستان کو ہرایا تھا, تو ہرانے کے بعد ان کی چند ویڈیوز بنی تھیں, اور اس ویڈیوز کے اندر بیسکلی یہ ڈریسنگ روم کے اندر آ رہے تھے اور لنگڑاتے ہوئے جو ہے وہ آ رہے تھے, اور یہ شو کر رہے تھے کہ وہ لنگڑا رہے ہیں, اور کسی کا بازو خراب ہے, کسی کی ٹانگ خراب ہے, اور اس طرح یہ انٹر ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے معذور لوگوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے, کافی زیادہ اس بات کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اچھا, اس میں بھی 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جناب ایکچولی یہ پاکستانی کرکٹرز کا مذاق اڑا رہے تھے کہ جناب ہم نے دیکھیں ان کا کیا حال کیا, لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ ایکچولی یہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جناب ہم عمر کے ہم کس حصے میں آ گئے ہیں کہ ہم لوگ کھیل تو ہم نے لیا ہے لیکن ہمارا انجر پنجر جو ہے وہ ہل گیا ہے اس کی وجہ سے. اچھا, یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہربھجن سنگھ خاص طور پہ جو ہے وہ کرٹیسزم ہوئی ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر. انہوں نے پہلے بابر اعظم کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک بڑا فضول قسم کا ریمارک دیا تھا جس کے اوپر ان کو بہت کرٹیسائز کیا گیا تھا. میں وہی بات کہتا ہوں نا کہ خاص طور پہ انڈین کرکٹرز کے حوالے سے پاکستانی کرکٹرز نا ان کے اور مسائل ہیں, ان کی جو ہے نا وہ زبان کی یا ذہن کا ایشوز اور ہیں, ان کے زبان اور ذہن کا ایشوز ہیں. ان لوگوں کو میڈیا اور سوشل میڈیا کوریج اتنی زیادہ ملی ہوئی ہے اور اتنا اوور ایکسپوجر ملا ہوا ہے وہاں پہ انڈیا کے اندر کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پولیٹیکلی کریکٹ کیا چیز ہونی چاہیے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, پولیٹیکلی کریکٹ. آپ جب مذاق کر رہے ہیں اپنی طرف سے تو آپ نے ایک ویڈیو بنا دیا, آپ نے اپنی طرف سے ایک مذاق بنا دیا کہ ہاں بڑا زبردستی, بہت اچھا, لیکن اس سے آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کس طرح ہرٹ کریں گے اس کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. بلکہ اس کے اوپر ہوا کیا ہے کہ نیشنل سینٹر فار پروموشن آف امپلائمنٹ فار ڈسیبلڈ پیپل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ارمان علی نے امر کالونی پولیس اسٹیشن کے SHO کو جو ہے وہاں پہ ایک شکایت درج کرائی ہے, اور سابق کرکٹرز کے خلاف جو ہے وہ یہ شکایت درج کرائی گئی ہے کہ جناب انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. ہربھجن سنگھ نے پھر ایکچولی اس کے اوپر معافی بھی مانگی ہے اپنے اس رویے کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ انگلینڈ میں چیمپئن شپ جیتنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین ہماری توبہ کی حالیہ ویڈیوز پر تنقید کر رہے ہیں. انہیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر فرد اور برادری کا احترام کرتے ہیں. یہ ویڈیو 15 دن تک مسلسل کرکٹ کھیلنے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے بنائی گئی تھی. اس سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں سوری کرتا ہوں. اب تنقید کے سلسلوں کو روکیں اور سب کو خوش رکھیں. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.